نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم. سورہ معاہدہ کے آغاز سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے مسلمان جماعت کو اللہ سے کی ہوئی معاہدات اور آپس میں کی ہوئی معاہدات ان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے ساتھ معاہدات میں سے یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان جب ایمان لے آتا ہے، ایمان کی ضمن میں وہ اس بات کا عہد اور اقرار کرتا ہے کہ وہ اللہ کے تمام احکامات کو بلا کم و خاص پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے سورہ مبارکہ میں اپنے اہم ترین احکامات بیان فرمائے ہیں، اور خاص طور پر وہ احکامات کہ جن کی اتباع اور پیروی بظاہر مشکل تھی۔ مثلا شراب کی حرمت کا اعلان اسی سورہ مبارکہ میں ہوا۔ اب جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے، ابتدا ہی سے وہ مسلسل شراب کے عادی اور رسیہ ہو چکی ہیں، اب یہ عمل چھوڑنا یکلف اس کا چھوڑ دینا یہ آسان عمل نہیں ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی ان احکامات پر ایک وہ سچی جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت و تعلیم منظم ہوئی ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کے حوالے سے انہوں نے کوئی حیل و حجت نہیں کی، فوراً اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے شراب کو نہ صرف چھوڑ دیا بلکہ جو کچھ شراب موجود تھی اس کو بھی گرا دیا۔ اسی طرح یہاں ایک اور حکم دیا جا رہا ہے، اور وہ حکم ہے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا۔ بیت اللہ اللہ کا عظیم گھر ہے، اس کی ایک عظمت اور پروٹوکول ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام۔ اس کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا کہ تمہیں احرام کی حالت میں خشکی کا شکار کرنا قطعاً تمہارے لیے درست اور جائز نہیں، روا نہیں۔ اب یہ بھی مسلمان جماعت کے لیے ایک امتحان بھی ہے، ایک آزمائش بھی ہے۔ پہلے دور میں عام طور پر دور دراز سے سفر کر کے لوگ پہنچتے تھے بیت اللہ میں، پیدل سفر ہوتا تھا، گھوڑوں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، یا سمندری کشتیوں کے ذریعے سے سفر ہوتا تھا۔ اب راستے میں جنگلات سے گزر ہوتا، صحرا سے گزر ہوتا، ایسی جگہوں سے گزر ہوتا جہاں شکار عام ہوتا، اور کھانے پینے کے لیے بھی ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی تھی۔ لیکن کیونکہ ایک مسلمان وہ احرام باندھ کر حج بیت اللہ کے ارادے سے جا رہا ہے، تو اب اس احرام کی حالت کا
ایک احترام ہے۔ اور اسی طرح حدود حرم کے اندر چاہے احرام باندھا ہوا ہو یا نہ باندھا ہوا ہو، حدود حرم میں شکار کرنا قطعی طور پر ممنوع قرار دیا۔ عجیب آپ حالت دیکھیں گے، جیسے شراب کے حوالے سے مسلمان جماعت کو جو ہی حکم ملا، اس کے بعد کسی صحابی نے ایک گھونٹ شراب نہیں استعمال کیا، حکم کانوں تک پہنچنے کی دیر تھی، فوراً یہ بھی تحقیق نہیں کی کہ واقعی یہ حکم نازل ہو چکا ہے یا نہیں، بلکہ جو ہی منادی کی ندا کانوں میں پہنچی، چاہے کوئی شراب کی محفل میں تھا، اس نے جام ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اس نے وہیں اس کو گرا دیا، اس کو وہیں رکھ دیا۔ اسی طرح شکار کے حوالے سے صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو شکار کے بڑے عالی تھے، اور ان کی گزر بسر اسی طرح سفر کے دوران، خاص طور پر جب وہ بیت اللہ کا سفر کرتے تھے تو شکار بھی دائیں بائیں آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک صحابہ کی بڑی آزمائش اور امتحان تھا، لیکن قربان چاہیے کہ اس جماعت نے اس حکم ملنے کے بعد شکار کرنا تو دور کی بات ہے، شکار کرنے والی کی معاونت کرنا بھی اپنے لیے ناجائز ہوتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ احرام کی حالت میں نہیں تھے، وہ شکار کر رہے تھے، اور شکار کے دوران ان سے گھوڑا گر گیا یا وہ ہتھیار جس سے انہوں نے شکار کرنا تھا وہ گر گیا، اور ایک صحابی پیدل تھے لیکن محرم تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے پکڑا لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم شکاری ہو، میں یہ گھوڑا بھی تمہیں نہیں پکڑاؤں گا کہ کہیں اس شکار میں تمہاری مدد کرنے والا نہ بن جاؤں۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا کہ تم نے ہفتے کے روز شکار نہیں کرنا، مچھلیاں نہیں پکڑنا۔ اب انہوں نے اللہ کے اس حکم کو بظاہر تو پورا کیا، لیکن حیل و حجت اور تعویلیں کر کے انہوں نے اس شکار کو پھر بھی پورا کیا۔ ایسے بند باندھ لیے، ایسے گڑھے کھود لیے، ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ وہ مچھلیاں قید میں آ جائیں، پکڑ لیں گے اتوار والے دن، ہفتے والے دن نہیں پکڑیں گے۔ یعنی اللہ میاں کو بھی وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی جیسے کہ مسلمان بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ میاں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، تعویلیں کر کے اس پر سارا نظام کھڑا کر لیا زندگی کا۔ جیسے کہ معاشی حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں اسلامی بینکاری کے نام سے تعویلیں کر کے اس کو اسلامی بنا دیا گیا، تعویلوں پر ساری معیشت کا نظام کھڑا کر دیا گیا۔ حالانکہ جو اس کی روح ہے، حرمت کی جو اصل روح ہے اس سود کی، وہ اس میں بھی ویسی ہی موجود ہے جیسے کہ عام بینکاری کے اندر ہے، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر استحصال وہاں ہوتا ہے۔ تو مسلمان جماعت اس نے اللہ سے عہد کیا ہے ایمان کے ضمن میں کہ وہ اللہ کے تمام احکامات کو من و عن پورا کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل کر کے یا کوئی ہیلا نکال کے اس کو اپنے لیے جائز نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کوئی حکم شکار کے حوالے سے بیان کیا احرام کی حالت میں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ، یقیناً اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، تمہارا امتحان ضرور ہوگا، بشیء من الصید تنالوا ایدیکم ورماحکم، شکار میں سے کچھ شکار کے ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ تمہارے ہاتھ اور نیزے ان تک پہنچ چکے ہوں گے، ان کا شکار کرنے کے لیے تمہارے نیزے، تمہارے ہاتھ تیار ہیں، شکار سامنے ہیں، لیکن اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کتنا اللہ پر ایمان رکھتے ہو، کتنا اس کے احکامات کی قدر کرتے ہو۔ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کون اس سے غیب میں ڈرتا ہے، بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے۔ وہاں کوئی نہیں ہے، کوئی سختی اور جبر نہیں ہے، قانون نہیں ہے کہ جو یہ کام کرے تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اللہ کا ڈر اور خوف موجود ہے۔ تو اب اللہ دیکھتا ہے کون مجھ سے ڈرتے ہوئے اس حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، یاد رکھو جس نے اللہ کے اس حکم سے
تجاوز کیا اور اس حکم پر عمل نہیں کیا تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے ایسی سزا ہے جو درد پہنچانے والی ہے، دردناک قسم کی سزا کا مستحق ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار کو مت مارو اس حال میں کہ تم مہرے ہو، احرام کی حالت میں شکار کرنے کی تمہارے لیے قطعاً اجازت نہیں ہے۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور اگر کسی نے جان بوجھ کر اس حالت میں شکار کیا تو پھر اس کی سزا ہے، فجزاء مثل ما قتل من النعم، جو جانور اس نے شکار کیا ہے، جس کو قتل کیا ہے، اسی کی مثل اگر جانور موجود ہے پالتو جانوروں میں سے، جو جانور تم پالتے ہو، مثلا ہرن کا شکار کیا ہے تو اس جیسا شکار جو ہے وہ ہرن بکری موجود ہے، یا اسی طرح تم نے نیل گائے کا شکار کیا ہے تو پالتو جانوروں میں گائے موجود ہے جی، یا اسی طرح اونٹ جیسا کوئی شکار شتر مرغ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی تم نے شکار کیا ہے تو اس جیسا اونٹ موجود ہے، تو جیسا تم نے شکار کی ہے اسی کی مثل جو پالتو جانور ہے وہ بدلے میں تم نے کیا کرنا ہوگا، بیت اللہ میں پہنچا کر اس ہڈی کو بیت اللہ میں پہنچا کر قربان کرنا ہوگا اور ضرورت مندوں میں اس کا گوشت تقسیم کرنا ہوگا۔ فرمایا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اس کی سزا ویسا ہی جانور ہے جیسا تم نے قتل کیا، لیکن اس کا بھی فیصلہ کون کرے گا؟ تم خود کرو گے کہ یہ جانور جو شکار ہوا قتل ہوا اس کی مثل فلاں جانور ہے؟ نہیں، یحکم بہ ذوی عدل منکم، تم میں سے دو عالم اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کی مثل کون سا جانور ہے، اور ہدیم بالغ الکعبہ، وہ بطور قربان ہونے کے کعبہ میں اس کو پہنچایا جائے گا، ہدی کے طور پر کعبہ میں اس کو پہنچا کر ذبح کیا جائے گا۔ اور اگر ویسا جانور نہیں مل رہا جو تم نے شکار کیا ہے، او کفارۃ طعام مساکین، پھر کیا کرنا چاہیے کہ جتنا جانور وہ اس نے قتل کیا ہے اس کی قیمت لگائی جائے، اس کی قیمت لگا کر اس کی قیمت وہ کیا کی جائے، مسکینوں پر بطور خوراک کے اس کو تقسیم کیا جائے۔ جو جانور تم نے مارا ہے اسی طرح دو عالم اس جانور کی قیمت لگائیں گے، کتنی قیمت بنتی ہے، اب پھر اس کی قیمت کو مسکینوں پر تقسیم کیا جائے گا، اور تقسیم کرنے کا اصول اور طریقہ کار یہ ہے کہ ایک مسکین کو کم از کم صدقہ فطر کے برابر دیا جائے، 1.25 سیر جو گندم ہے مثلا اس کے برابر ایک مسکین کو اناج دیا جائے یا قیمت دی جائے، اس کو پہنچائے۔ اس طرح جتنے بھی مسکینوں پر وہ اس کی قیمت تقسیم ہوتی ہے، اتنے مسکینوں کے اندر اس کی قیمت کو بانٹ دو، تقسیم کر دو، یہ کفارہ ہے اس کا۔ یا اگر ایک آدمی انتہائی غریب، اس سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس نے شکار کر لیا، غلطی ہو گئی، اب اسے پچھتاوا ہے، اس کی جزا دینا چاہتا ہے، اس کی سزا بھگتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس ویسا جانور قربان کرنے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی وہ ویسے جانور کی قیمت ادا کر سکتا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سہولت اور آسانی کے طور پر ایک اور کفارے کی صورت مقرر کی ہے، وہ ہے اتنی ہی مسکینوں، جتنے مسکینوں کو تم نے کھانا کھلانا تھا اتنے مسکینوں کے برابر تم روزے رکھو۔ 10 مسکینوں کو مثلا کھانا کھلانا تھا، اس کی قیمت 10 مسکینوں پر تقسیم ہو رہی تھی، تو تم 10 روزے رکھو، اور عدل ذالک، یا اس کے برابر صیام، روزے رکھنا ہے۔ یہ کیا ہے، لیذوق وبال امری، اس لیے تاکہ جو تم نے کام کیا ہے نا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی سزا تمہیں ملے، اس کا مزہ چکھو کہ کیسے اللہ کے حکم کی مخالفت ہوتی ہے، اس کی سزا کے طور پر اللہ نے یہ تم پر کفارہ مقرر کیا۔ اب یہ حکم آنے سے پہلے تو تم نے شکار بھی کیے احرام کی حالت میں، یاد رکھو وہ تو جو کچھ تم نے پہلے کیا ہے اللہ نے اس حکم کے آنے کے بعد وہ پہلے گناہ معاف کر دیے، عفا اللہ عما سلف۔ اب یاد رکھو ومن عاد، اب اس حکم کے آنے کے بعد جو اس خلاف ورزی کو دہرائے گا، اب وہ خلاف ورزی کرے گا، اب اس حکم کے خلاف چلے گا تو فینتقم اللہ منہ، اللہ اس سے یقیناً انتقام لے گا۔ یہ لفظ اللہ نے بہت کم جگہوں پر استعمال کیے ہیں، یہاں بھی لفظ انتقام
انتقام کا بولا، انتقام کا لفظ بڑا سخت ہے، اللہ اس سے انتقام لے گا جس نے اس کے اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور انتقام اور بدلہ لینے والا بھی ہے کہ تم نے اس کے قانون کو توڑا۔ اب یہ تو تھا کہ احرام کی حالت میں ایک مسلمان، اس کے سامنے کوئی شکار آتا ہے، خشکی کا شکار، جنگل کا شکار، اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اس سے تعرض نہیں کرے گا، اس حالت کا وہ احترام کرے گا۔ احرام جو اس نے ایک یونیفارم بیت اللہ کی عظمت کے پیش نظر پہنا ہوا ہے، اس حالت میں چاہے کتنا ہی بہترین سے بہترین شکار اس کے سامنے آ جائے، کتنی اسے ضرورت پڑی ہوئی ہے، کتنا ہی اس شکار کا وہ عادی ہے، اسے شکار نہیں کرنا۔ لیکن بسا اوقات مسلمان کے لیے یہ بھی ضرورت ہوتی ہے کہ سفر کے دوران خوراک بالکل نہیں ہے، اور خاص طور پر سمندری سفر ہو اور کھانے پینے کے لیے ساز و سامان بھی پاس نہ ہو، کچھ نہ کچھ اس کا انتظام کرنا پڑے، تو پھر کیا کریں؟ تو قرآن نے اس کی اجازت دی کہ تمہارے لیے تری کا جانور اور شکار ہیں، پانی کا شکار، مثلا مچھلی وغیرہ ہے، وہ پکڑ کر تم اگر اس کا گوشت کھا لو، اس کو استعمال کر لو، تو اس کی اجازت ہے۔ اللہ نے سمندری شکار یا پانی کے شکار کی اجازت دی ہے، اس کا قرآن نے اگلی آیت میں ذکر کیا، فرمایا احل لکم، تمہارے لیے حلال ہے صید البحری، سمندر کا شکار کرنا، وطعام، اور اس کا کھانا بھی، متاعا لکم وللسیارہ، یہ اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے اس کی اجازت رکھی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے قافلے والوں میں کوئی موری بھی ہی شکار کر لیتا ہے، وہ خود بھی کھا سکتا ہے اور دیگر قافلے والوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ لیکن وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، لیکن خشکی کا شکار تم پر حرام ہے جب تک تم احرام کی حالت میں۔ یہ حالت تمہارے لیے جو ہے وہ ممانعت کا باعث ہے، احرام کی حالت میں تم خشکی کا شکار نہیں کر سکتے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم نے ایک دن ضرور جمع ہو کر جانا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کی حضور تم نے پہنچ کر اپنی تمام زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اس کا ڈر تمہارے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے شکار کے حوالے سے احکامات اور قوانین بیان فرمائے۔ آگے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، اس کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے اپنی آیات میں۔